قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا، کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہوں کہ جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے، یہ ایک ہی چلانی ہے، سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں، حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے، کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی. عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے. جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی. لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے دیا. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے. ولا يرضى لعباده الكفر. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.
ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے، وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نمازیں چھوڑیں، یا لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی، حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے۔ تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا، تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی، یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا۔ ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال، صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، أُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں۔ ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ انتقام کا لفظ استعمال کیے، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اب 2-3 حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو جائے گی۔ جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ نمبر 3، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ ہی تندرست رہو گے۔ نمبر 4، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ ساری جو حدود اللہ ہیں یہ دنیا میں، جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے، یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو، تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے۔ لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں، لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال کھرب سال آخرت کی زندگی۔ اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے، وہ فائدے میں ہے، یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی۔ تو اصل تو ناکام وہ ہے، لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی، گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔
تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں، یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی، یہ آبسٹیکلز ہیں۔ اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کڑگا لانا، کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا، دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی، جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی۔ اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ، جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ، اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں، مشکل کام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں۔ وہ جب جنت دیکھی نا، انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بڑھنا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں۔ دوزخ دیکھی، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا، اتنی سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات، دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، مشکل کی، مفلسی کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ، ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے، جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے، کیونکہ آسائش مل گئی نا، رزلٹ سامنے آ گیا۔ پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا، پھر جنت ٹوری جانا ہے۔ یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، نہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے، کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے۔ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا۔ نہ میرے بھائیو، ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔